بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے حیض کے متعلق. آگے یہ چند عورتوں کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. گھریلو زندگی، طلاق، اس طرح کے جو عورتوں سے متعلق مسائل ہیں اس کو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی حیض کے بارے میں بتائیے اس کے کیا احکام ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو تھے حیض کے متعلق افراط و تفریط کا شکار تھے. افراط و تفریط مطلب کہ یہودی جو تھے جب ان کی عورتوں کو یہ ایام شروع ہوتے تو وہ ان کو ایک الگ مکان میں رکھتے، ان سے ان کے بالکل قریب جانا بھی جو ہے وہ توہین سمجھتے اور اپنے لیے باعث ایک ذلت کا باعث سمجھتے، اور ان کو ایک الگ کمرے میں رکھتے، نہ ان سے بات چیت، نہ ان کے پاس جانا، نہ ان کے برتنوں میں ان کے ساتھ کھانا، سب کچھ بالکل جو ہے علیحدہ ہو جاتے. لیکن نصارہ عیسائی جو تھے ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی، عام دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی عام اس ایز اے روٹین وہ چلتے تھے. تو پھر مسلمانوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا کریں اس کے بارے میں، ہماری شریعت کیا کہتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا. وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے متعلق. قل ان کو کہہ دیجئے ہوا اذن. اب یہاں پہ اللہ نے اذن کا لفظ بولا ہے. اذن کا علماء نے 3 ترجمے کیے. ایک تکلیف کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک طرح کی تکلیف ہے. ایک بیماری، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک طرح کی بیماری ہے. اور تیسرا ترجمہ گندگی، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ ایک طرح کی گندگی ہے. تو تینوں ترجمے ہی ٹھیک ہیں، لیکن جو تیسرا ترجمہ ہے گندگی وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم علیحدہ رہو، یعنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، حَتَّى يَطْهَرْنَ، 2 قراتیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں تو ان کے تک قریب نہ جاؤ. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بنت آدم کے لیے، آدم کی بیٹی کے لیے یہ ایک فطرت رکھی ہے، اس میں کسی قسم کی شرم نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو ہمیں بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک طرح کا علم ہے جو ہمارے علم میں ہونا چاہیے. عورت کو 3 طرح کا بلڈ انکریز ہوتا ہے جو اسلام نے بیان کیا. ایک حیض کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، اسلام نے پابندیاں ڈالی ہیں. ایک نفاس کا خون ہوتا ہے کہ جب بچے کو جنم دینے کے بعد 40 دن تک، اور ایک استحاضہ کا خون ہوتا ہے. یہ 3 طرح کا خون ہے، اور استحاضہ ایک بیماری ہے. جو حیض کی مدت ہے وہ 3 دن، کم از کم 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتی ہے. 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 3 دن سے کم نہیں ہوتی اس کی مدت. اور وہ ہر عورت کے اپنے مزاج اور اس کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں حیض کے اندر. کون کون سی؟ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور نماز کی پاک ہونے کے بعد اس کی قضائی بھی نہیں ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی تھیں ان دنوں میں وہ بعد میں ادا کرے گی، اس کی قضائی نہیں ہے، چھٹی. دوسرا روزہ، جو فرض روزے ہیں رمضان المبارک کے، وہ بھی نہیں اس نے رکھنے، وہ بھی اس کو معاف ہیں، لیکن ان کی قضائی بعد میں ہوگی. روزوں کی قضائی ہوگی، نماز کی قضائی نہیں. تیسرا حکم یہ سمجھنا چاہیے،
اگر عورت حج کر رہی ہے تو صرف طواف کعبہ نہیں کر سکتی، باقی حج کے تمام ارکان وہ بجا لا سکتی ہے۔ طواف کعبہ جو کہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، حرم کے اندر، تو مسجد میں جانا ممنوع ہے، تو یہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ اور جو واجب طواف ہے اس کے لیے وہ رکی رہے جب تک وہ پاک ہو جائے، تو پاکیزگی کے بعد وہ جو ہے وہ طواف کرے گی، وہ کسی بھی مسجد میں یا کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کو وہ چھو نہیں سکتی۔ ہاں زبان سے تلاوت جو ہے، اگر زبانی یاد ہے، ذکر اذکار جو ہے وہ جائز ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی، یہ احکام ہے۔ اسی طرح لیکن استحاضہ کے اندر کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ استحاضہ کی مدت رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کو 2 سال تک استحاضہ تھا، ایک بیماری ہے، 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک رہتا ہے، تو یہ استحاضہ کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں نفاس کے اندر بھی پابندیاں ہیں، تو یہ بنت آدم کے لیے، آدم کی بیٹی کی جو ہے وہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ حیض کے متعلق بات ہو رہی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو عورتوں سے جدا رہو، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر تم آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجامعت سے منع کیا ہے، عورتوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنے سے حیض کے دنوں میں منع کیا ہے، لیکن مباشرت جائز ہے۔ مباشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، مجامعت منع ہے، مباشرت جائز ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتے ہیں، التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، المتطہرین، پاکیزہ رہنے والوں، جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں، گندگیوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں سے گندگی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کو بھی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں بھی گندگی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، اور طرح کی بھی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ نساؤکم حرث لکم، اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں حرث ہیں۔ حرث مین عربی میں یا اردو میں ترجمہ کریں، حرث کا ایک کھیتی ہوتا ہے، کہ عورت تمہاری کھیتی ہے۔ فأتوا حرثکم، تو آؤ تم اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اعمال آگے بھیجو، آخرت کے لیے اعمال، یعنی یہاں پہ علماء یہ تفسیر کی ہے، وقدموا لانفسکم، اپنے لیے اعمال آگے بھیجو، مطلب یہ ہے کہ اپنی نیک اولاد صالح بناؤ، تاکہ تم مر بھی جاؤ گے تمہارے لیے جو صدقہ جاریہ وہ بنے گی، تمہارے لیے دعا کریں گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم، اب یہاں بھی تقویٰ آ گیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس اللہ سے ملنے والے ہو، یعنی اس اللہ کے پاس تم نے جانا ہے، اسی سے تم نے ملاقات کرنی ہے، وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے مومنوں کو۔ آخری بات اگر کرتے چلیں قسم کے حوالے سے، قسم جو اٹھائی جاتی ہے اس کے حوالے سے 2 آیتیں ہیں، مختصراً بیان کرتے چلیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، اللہ کے نام کو نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو نہ بناؤ، عُرْضَةً، بچنے کے لیے، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نہ بناؤ۔ کون سی قسمیں؟ کہ جو بچنے کے لیے ہوں، أَن تَبَرُّوا، نیکی سے، وَتَتَّقُوا، تقوی سے، وَتُصْلِحُوا، اور اصلاح سے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ نیکی نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نام کو اس طرح استعمال مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قسم کے حوالے سے، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتے تم کو اللہ، لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ کرتے تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسمیں، لغو قسموں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتے۔ لغو قسمیں کون سی ہیں؟ ہماری ایک عادت ہو چکی ہے، تقیہ کلام، بعض لوگوں کی ایک تقیہ کلام ہے، بات بات پہ قسم اٹھا دینا، بات بات اللہ کی قسم،
جو ہے بات پہ قسم اٹھا دیتے ہیں تو اس قسم پہ اللہ گرفت نہیں کرتے، یہ پکڑ نہیں، اس کی ایک عادت بن چکی ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ عادت کو ہٹانا چاہیے، یہ ایک بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ نہیں پکڑتے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ پکڑ